انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھنا میری بات، اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو نہیں روکے گا، میں اپنے کارکن کو کسی نعرہ لگانے سے نہیں روکوں گا۔ 25 اگست کو کراچی میں ایک تاریخ ساز ختم نبوت اور عظمت صحابہ مارچ ہوا، اور کراچی بھر سے لوگ اس مارچ میں شریک ہوئے، اور بہت پرامن جلوس ہر طرف سے آتے رہے۔ راستے میں گولی مار کے قریب ہمارے ایک جلوس پر فائرنگ ہوئی، اور ہمارے ایک ساتھی اس وقت شہید ہوا، اور ایک ساتھی 2-3 دن پہلے شہید ہو کر ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ میرا چونکہ سفر پہلے سے طے تھا، اور میں اسی شام سفر پر چلا گیا۔ ابھی تک ان ساتھیوں کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، جو قابل افسوس ہے۔ میں چونکہ آج آیا تو میرا آج پہلا ہی اجتماع ہے۔ میں آغاز اسی سے کر رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی، یہ تخریب کاری، یہ حملہ آور اور یہ پرامن جلوس پر دھاوا بولنے والے، پتھر مارنے والے، گالی دینے والے، لعنت دینے والے، پھر گولی مارنے والے، یہ نامعلوم نہیں ہیں۔ یہ نامعلوم نہیں ہے، یہ معلوم ہے۔ اس جدید دور میں ہر چیز سامنے اور تمام ویڈیوز موجود ہیں، یہ معلوم ہے۔ میں ارباب اقتدار سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ معلوم لوگ کہاں ہیں؟ یہ معلوم لوگ کہاں ہیں؟ یہ جو پتھر مار رہے تھے کہاں ہیں؟ جنہوں نے گولیاں ماری کہاں ہیں؟ جنہوں نے پرامن چلتے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا یہ کہاں ہیں؟ کیوں گرفت میں نہیں آئے؟ اور حکومت سندھ انہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہی؟ رکاوٹ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں بہت دھیمے لہجے میں اور بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے غم اور غصے کے اس وقت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں گرفتار کریں گے یا نہیں؟ ہاں اور نہ میں جواب دے دو، کوئی بات نہیں۔ آپ کہہ دو ہم نہیں کریں گے، آپ کہہ دو، یا آپ کہہ دو ہم نہیں کر سکتے، یا آپ کہہ دو ہم ڈرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جلوس نکالتے ہیں اور یہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، یہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور یہ اٹھیں گے نہیں۔ تو حکومت کس چیز کا نام ہے؟ ریاست کس چیز کا نام ہے؟ قانون کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی بدماشی کرے، قتل کرے، دندناتا پھرے اور وہ یہ کہے کہ اگر میرے کسی قاتل کو پکڑو گے تو میں بیٹھ جاؤں گا، میرے کسی مجرم کو پکڑو گے تو میں دھرنا دے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو چاہے کوئی کرے وہ دھرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تو پھر سوال ہے ریاست کہاں ہے؟ قانون کہاں ہے؟ ضابطہ کہاں ہے؟ کیا یہ تمہارے سارے قانون اور ضابطے ہمارے لیے؟ کیا یہ تمہاری ساری طاقتیں ہمارے لیے؟ ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ چھوڑ دو کچھ نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہمارے ذمہ داروں نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ اس کیس کو دیکھا، ہر جگہ مذاکرات کیے، بات چیت کی اور اپنا پیغام پہنچایا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کچھ دن انتظار کریں، اور انہوں نے واقعی انتظار کیا، بالکل نہیں بولے، لیکن انہیں بات یاد رکھنی چاہیے، صبر کی ایک حد ہوا کرتی ہے۔ لہذا میرے آج کے اجتماع میں پہلا مطالبہ ہے، ان قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے محرم کے مہینے میں کہ مولانا صاحب صبر اور تحمل اور بردباری، ایک ہی مہینہ ان کا کچھ کرتے اب برداشت کر لیں، وہ اس مہینے میں گالی بھی دیتے ہیں، تورا بھی کرتے ہیں، غلط کمنٹ
بھی کرتے ہیں, محفلوں میں چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے توہین کرتے اور توہین کے الفاظ ذکر کرتے اور وہ نشر ہوتے, پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے آپ صبر کریں. ان سے بھی کہتے نا ایک جلوس ہے ذرا صبر کر لیں. ہمیں کہا جاتا ہے جی نعرہ لگا. میں نے کہا کیا نعرہ لگا؟ کہتے ہو فلاں کے خلاف نعرہ لگا, آپ نے اسے کافر 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 کہا. میں نے کہا کتنی مرتبہ کہا؟ آپ نے گنا ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے, میں کسی آج کے دنیا دار گناہگار بدکار خطاکار کو کافر کہوں, تمہیں برا لگتا ہے؟ کوئی نبی کے زمانے کے نبی کے سسر کو, نبی کے دامادوں کو, پیغمبر کے یاروں کو, نبی کے وفاداروں کو, حضور کی جانشاروں کو, صبح سالاروں کو, دین پڑھنے پڑھانے پہنچانے والوں کو کافر کہے؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھنا میری بات, اگر کوئی صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو نہیں روکے گا, میں اپنے کارکن کو کسی نعرہ لگانے سے نہیں روکوں گا. میں تمہیں آج کھلا کہہ رہا ہوں, توجہ میری طرف. میں کھلی بات کسی کو سمجھے, جب میں آپ کو کہوں گا آپ تب لگائیں گے, جب تک میں نے کہا آپ نہ لگائیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, صحابہ کرام کی توہین روکو, گستاخیاں روکو. تمہیں اس نعرے سے چڑے, یہ تمہیں برا لگتا ہے, کیوں تمہارے چاچے لگتے ہیں وہ؟ صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کو, ان کی تکفیر کرنے والوں کو, ان کے برا کہنے والوں کی زبانیں تمہیں روکنی پڑیں گی, تمہیں روکنی پڑیں گی. سنو میری بات, تمہیں صحابہ کرام کے گستاخی کرنے والوں کی زبانیں روکنی پڑیں گی, ورنہ یاد رکھو اگر زبان کسی اور کی چلتی ہے تو میری ان سب سے زیادہ چلتی ہے. کسی اور کو نعرہ لگانا آتا ہے, جوش جذبہ دکھانا اگر آتا ہے, ہمیں اس سے زیادہ جوش جذبہ ہے. اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں, اگر کسی کو انگلیاں چلانی آتی ہیں, جام ہماری بھی نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے ہم نہتے چلتے ہوئے جلوس پر پتھراؤ کر کے انہیں لانتے دے کر, کیا تم نے ویڈیوز نہیں دیکھی؟ تم نے لوگ پہچانے نہیں ہے؟ یہی کچھ اگر دوسری طرف سے ہوتا, تم آج تک تم نے زمین کو سر پہ اٹھایا ہوتا. سبھی کچھ ہوا, 2 لوگ شہید ہو گئے, تم یہ سمجھتے ہو تم ہضم کر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ایسا ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم ربیع الاول کے مہینے میں محبت کی بات کرنا چاہتے ہیں, اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں, اتفاق کی بات کرنا چاہتے ہیں, پیار کی بات کرنا چاہتے ہیں, محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, حضور کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں, امت کی بات کرنا چاہتے ہیں, پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا, رسالت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی آمد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی سیرت صورت اور فضیلت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے لائے ہوئے نظام کی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ پر اتری کتاب کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم حضور کی سیرت اور صورت کا ذکر کر کے مکی اور مدنی زندگی کے تذکرے کرنا چاہتے ہیں. اس مہینے میں ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری بات یاد رکھنا, جب رسول اللہ کی رسالت کی بات آئے گی یا رسول اللہ کی زندگی کی بات آئے گی, حضور کے بچپن, لڑکپن, جوانی, شباب اور کمال کی بات آئے گی, پیغمبر پر اترنے والی کتاب کی بات آئے گی, احکامات کی بات آئے گی, نبی کی مکی اور مدنی زندگی کی بات آئے گی, بدر, احد, حنین, خیبر, تبوک اور یرموک اور غزوات کی بات آئے گی, محمد کریم کے پیار اور الفت کی بات آئے گی, معاف کرنے کی بات آئے گی, اظہار کی بات آئے گی, باہر نکلنے کی بات آئے گی, حضور کے قیام کی رکوع کی سجود کی بات آئے گی, نبی علیہ السلام کی اداؤں اور وفاؤں کی بات آئے گی, پیغمبر کے بچپن لڑکپن کی بات آئے گی, نبی جس اونٹنی پر بیٹھے اس اونٹنی اور اس بھائی کا ذکر آئے گا, پیغمبر کے گھر اور گھرانے کی بات آئے گی, نبی کے وجود اور جسم کی بات آئے گی, بچپن, لڑکپن, جوانی, شباب اور کمال کی بات آئے گی, عزت, عظمت, شرافت اور کمال کی بات آئے گی, دین کے لانے اور پہنچانے کی بات آئے گی, جبرائیل کے آنے کی بات آئے گی, میدانوں میں آپ کے اترنے کی بات آئے گی. تو یہ یاد رکھنا, ربیع الاول کے مہینے میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہوگا, لیکن یہ یاد رہے ان تمام چیزوں میں صحابہ کا ذکر ضرور آئے گا, اس لیے کہ جب نبی کی باتوں کی گواہی کی بات آئے گی تو صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا. اس لیے ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو تحفظ ختم نبوت کے نام سے عام کرنے کا اعلان
पहले से किया हुआ है और हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिहाज से ये बात करेंगे। और जब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात आएगी तो मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत की बात भी आएगी, जिनने नबूवत के दर का, दरवाजे का, घर का, मकाम का, इज्जत का, जमाने का, बचपन का, लड़कपन का दिफा किया, उनकी बात भी आएगी और वो की जाएगी और इंशाअल्लाह डंके की चोट पे की जाएगी। एक आदमी ने एक शख्स ने इस वाक़े के बाद अपने लोगों में खड़े होकर उसने तनकीद की सहाबा किराम पर और उसने कहा ये बद्र उहद में भागने वालों की औलादें, इंतजामिया ने और इदारों ने शायद उसे बुलाया और बुलाकर उसे कहा सही हो जाओ। दूसरे दिन उसकी हालत बदली थी, उसने एक नया बयान दिया कि हम अमन की बात करते हैं और हम फलां की बात करते हैं, मैं उस बयानिए को मुस्तरद करता हूं। ये कोई माजरत नहीं है, उसने कोई जुमला माजरत का नहीं कहा, उसने गलत जुमले अख्तियार किए, सहाबाए किराम की तौहीन की। मैं सवाल करना चाहता हूं इदारों से, इंतजामिया से, हुकूमत से, मैं आज यहां खड़े होकर किसी की ऐसी तैसी कर दूं और फिर कल कहूं जी किसी की दिल आजारी माजरत चाहता हूं, माफी है? अगर ये माफी है तो आज उस शख्स को भी माफी दे दो जिसने बलूचिस्तान में एक गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नुम किया। वो भी कह देगा किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत चाहता हूं, बंदा तो चला गया। किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत चाहता हूं, बात बना लोगे। फिर जेलों में जाओ, जितने लोग जेलों में बंद हैं वो कह दें किसी की दिल आजारी हम माजरत चाहते हैं, चोर भी कह दे, डाकू भी कह दे, लुटेरा भी कह दे, गुस्ताख भी कह दे, माजरत हुई है चलो माफी चाहता हूं। कल मैंने पढ़ा इस शख्स ने जरदारी को बुरा भला कहा, पर्चा हो गया। किसको बुरा भला कहा? किसको बुरा कहा? अब अंदाजा लगाओ, जरदारी को बुरा कहा। किसको बुरा कहा? नाना जरदारी को। ये सारे नाम क्यों ले दो, एक नाम ही ले लो। आप इतनी सारी बातें बनाओगे, लाओगे, मैं देख जरदारी को बुरा का पर्चा हो गया, वो भी माजरत कर ले, छोड़ दोगे? यार ये साहबा लावारिस, एक दिन गुस्ताखियां करो, दूसरे दिन माजरत करो। और मैं शिया कौम से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लीडरों के मुंह है या कटोरे, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन माजरत करते। मैं हक नवाज के जमाने से आज तक अपने नजरिए पे खड़ा हूँ। मैं दुश्मन के खिलाफ बात करता हूँ, फांसी का बंदा चूम लेता हूँ। लोगों में खड़े होकर बात करते हुए जज्बात में आते हो, रियासत का डंडा जाता है, हवा निकल जाती है। मैं मुस्तरद करता हूं इस मजहब को, कोई माजरत नहीं है, ये तमाशा है, ये मजहब है। अपने आप गुस्ताखियां करो, बात ये मजहब और अकीदा है, इनका दिल कुछ है, जबान कुछ है, ये कोई माजरत नहीं है। कानून किस लिए बनाया? फिर एक ही कानून बना दो कि हर जुर्म का सजा माजरत है, सबके लिए लिख दो। माजरत करते रहेंगे लोग, ये अदालतों में, ये वकीलों में, ये केसों में, ये जनाब जो है जेलों में, ये खर्चे काय को कर रहे हो, सब छोड़ दो। सुबह को जुर्म करे, शाम को माजरत करवा लो। ये कौन सी माजरत है? मैं अभी एक जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो है मेरी तरफ। एक शख्स ने कहा बद्र ओहद में ये भागने वालों की औलाद है। मैं ओहद में गया, कुछ 5 दिन हुए होंगे, मैंने उस पहाड़ की तरफ नजर डाली जिसने नबी को देखा है और नबी ने उसको देखा है। ये की जगह रह गई है जो बदली नहीं हुई। उन पहाड़ों में, उन जर्रों में क्या बरकतें हैं। उन्होंने ये सभी मंजर देखा है, नबी को देखा है। मैंने दिल में सवाल किया, ओहद का पहाड़ बता, यहाँ क्या हुआ था? पहाड़ के जर्रे जवाब दे रहे थे, यहाँ काफिर आए थे, एक तरफ मुसलमान आए थे, मुकाबला हुआ था, तलवारें चली थी। मैंने पूछा था वो तलवारें चलाने वाले कौन
تھے؟ جانے گوانے والے کون تھے؟ نبی کے ارد گرد کون تھے؟ پیغمبر کے دائیں بائیں کون تھے؟ حصار بننے والے کون تھے؟ جانے لٹانے والے کون تھے؟ کھڑے ہو جانے والے کون تھے؟ ڈٹ جانے والے کون تھے؟ گھر چھوڑ کر آنے والے کون تھے؟ تو پتوں سے، پتھروں سے، زمین سے، ذروں سے ایک آواز آ رہی تھی، میرے کانوں پر چھو کر جا رہی تھی۔ آواز کیا تھی؟ پتھر جواب دے رہے تھے، صحابہ 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 پوچھتے ہو صحابہ مکہ کی گلیوں سے پوچھو، صحابہ پوچھتے ہو مدینہ کی گلیوں سے پوچھو۔ اور میں مدینہ مکہ سے واپسی پر میں نے بدر کا راستہ اختیار کیا، میں میدان بدر میں گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی، میں قبرستان بدر میں گیا، میں نے وہ پہاڑ دیکھا جس پر جبرائیل اپنے لشکر سمیت اترے تھے، اور جبرائیل لشکر سمیت اتر کر گھوڑوں پر بیٹھ کر پہاڑ کو آئے تھے۔ میں نے پہاڑ کے ذروں سے پوچھا، تصور کی دنیا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پوچھا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے جبرائیل سے، میکائیل سے پوچھا، آنے والے فرشتوں سے پوچھا، زمین کے ذروں سے پوچھا، اللہ کی مدد سے پوچھا، اللہ کی نصرت سے پوچھا، اللہ کے حکم سے پوچھا، وہاں کی ہواؤں سے پوچھا، وہاں کی فضاؤں سے پوچھا، اور بدر کی فضاؤں اور بدر کے پتھروں اور بدر کے پہاڑوں، آنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں، زمین پر لگنے والی مٹی سے اڑنے والے دودھ سے میں نے پوچھا، بتاؤ تم کیوں آئے تھے؟ یا ہوا کیا تھا؟ چاروں طرف سے ایک صدا آ گئی، صدا چوم کر لگ رہی تھی، یوں لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کوئی پاکستان میں جلسہ صحابہ کے غلاموں کا ہو رہا ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، غلام جواب دے رہے ہیں۔ بدر کے چاروں طرف سے ایک ہی صدا آ رہی تھی، صدا کیا تھی؟ صحابہ 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 ان سے کہو جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، مسجدوں کے میناروں سے پوچھو، منبروں سے پوچھو، فرش سے پوچھو، بیت عالم سے پوچھو، واعظ سے پوچھو، خطیب سے پوچھو، ادیب سے پوچھو، مورخ سے پوچھو، مقرر سے پوچھو، شیخ الحدیث سے پوچھو، جاؤ قرآن کے سپاروں سے پوچھو، تورات کے لفظوں سے پوچھو، زبور سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، آیاتوں سے پوچھو، قرآن کے لفظوں سے پوچھو، جاؤ بخاری شریف سے پوچھو، مسلم شریف سے پوچھو، نسائی شریف سے پوچھو، ابن ماجہ سے پوچھو، جاؤ حدیث کی کتابوں کو کھولو۔
کھنگالو، جاؤ تاریخ سے جا کر پوچھو، آج کی اٹھتی ہوئی اذانیں، آج کی آتی ہوئی آوازیں، آج کی عبادت، آج کی ریاضت، آج ولادت کا تذکرہ، آج رسالت کا تذکرہ، آج میلاد کا تذکرہ، ربیع الاول کا ذکر، اللہ کے رسول کی بات، جاؤ سب چیزوں سے جا کر سوال کرو اور سوال کر کے پوچھو یہ سب کچھ پہنچانے والے اور بتانے والے کون ہیں؟ تو ہر ایک کے صفوں سے، فرقوں سے، لفظوں سے، لبوں سے، جملوں سے، انداز سے، حالات سے، کردار سے، گفتار سے، اعمال سے، زندگی سے، طرز سے، معیشت سے، معاشرت سے، پہاڑوں سے، ذروں سے، درختوں سے، پتوں سے، پتھروں سے اگر تمہارے کان ہیں، ایمان ہے تو جواب آئے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ میں مکہ اور مدینہ میں یورپ سے آئے ہوئے فرد کو پکڑتا ہوں، افریقہ سے آئے ہوئے بچہ کو پکڑتا ہوں، یورپ سے آئی ہوئی بچی کو دیکھتا ہوں، میں وہاں کے افریقہ کے جنگلات سے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس دنیا کے بازاروں سے آئے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم مکہ اور مدینہ سے اتنے دور ہو، ایمان کی حلاوت کو لے کر، مکہ کی عظمت کو لے کر، بیت اللہ کے تصور کے لے کر، نبی کے روزے کے عشق کو لے کر، اتنے دور سے پیسہ خرچ کر کے، دولت خرچ کر کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، پیسے کما کر اتنے دور سے بیت اللہ دیکھنے آئے ہو، مسجد نبوی دیکھنے آئے ہو، روزہ رسول دیکھنے آئے ہو، جنت البقیع دیکھنے آئے ہو، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا چیز وہاں سے اٹھا کر یہاں تک لائی ہے؟ وہ کہتے ہیں بیت اللہ کی محبت لائی ہے، ایمان کا جذبہ لایا ہے، حضور کے روزے کا نقشہ لایا ہے، دنیا میں پھیلا ہوا یہ نور لایا ہے۔ میں نے ایک سوال اور دے دیا، میں نے کہا بتاؤ تمہارے دلوں میں ایمان آیا ہے، نور آیا ہے، جذبہ آیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، بیت اللہ کا تصور تمہارے دلوں میں آیا ہے، روزہ رسول سے محبت آئی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں یہ بتایا کس نے ہے؟ ہر ملک سے آیا ہوا بچہ، جوان، بوڑھا، انگلش والا، عربی والا، فارسی والا، کالا، گورا، عربی، عجمی، ایک ہی صدا لگا رہا تھا۔ صدا کیا تھی؟ صحابہ 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 صحابہ۔ میرا وقت ہو چکا، میرا وقت پورا ہو چکا، ورنہ میں آپ کو ایک منظر اور دکھاتا، لیکن میں ایک جواب دینے لگا ہوں۔ چھوڑ دو علاقہ فریدا ٹول فریدا چاہتے سمایا ٹول مینی والا دی دا ٹول مینی والا دی دیکھے بغض والا نشتے، دیکھے ٹول مینی والا دی، مینے والا مینا کئی، بغض والا بغض کئی۔ منائے کہ نہ منائے علاقہ، منائے کہ نہ منائے لازمی با منو، منگ سوگ نہ منو، منگ صحابہ منو۔ بدر و احد لینے والوں کی اولاد ہم ہیں، بدر و احد لینے والوں کی اولاد ہم ہیں، جیل کو مارنے والوں کی اولاد ہم ہیں، اتبا کو گھروں سے نکالنے والے کی اولاد ہم ہیں، میدان بدر میں 70 کو کنویں میں ڈال دینے والوں کی اولاد ہم ہیں، خیبر فتح کرنے والوں کی اولاد ہم ہیں، دنیا میں دین پہنچانے والوں کی اولاد ہم ہیں، اور کربلا میں حسین کو بلا کر شہید کرنے والوں کی اولاد تم ہو۔ میدان کربلا میں ابو بکر، عمر، عثمان کی صورت میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کی اولاد ہم ہیں، اور یزید کے دست و بازو بن کر وہاں مارنے والوں کی اولاد تم ہو۔ میدان کربلا میں
میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے والوں کی اولاد ہم ہیں، اور یزید کے گھر میں اس کی بیوی کے مثل ماتم کرنے والوں کی اولاد تم ہو۔ بات سنو، بات سنو، بات سنو، لیکن ملک میرا ہے، ملک بنایا ہم نے ہے، ملک بچائیں گے ہم نے۔ ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس میں ملک میں افراتفری انتشار پیدا ہو۔ اگر اسے روکنا چاہتے ہو تو میں یہ زبانیں بند کرنی پڑیں گی۔ اور سنو، اگر ربیع الاول کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے، امن کا مہینہ ہے، پیغام امن دو گے، محبت کا پیغام دو گے، اس محبت کے پیغام کو عام کرو گے،